بات کی وہ ہمیشہ باتیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کو بیکنگ تھی. ایکچوئل ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ برطرفی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی نمبر ہی نہیں ہوتے تھے, میں تو کسی اور ادارے کو بولتا تھا جی مجھے اسمبلی میں نمبر پاس کر کے دیں. جو اسمبلی میں بل پاس ہوتے تھے, جو بجٹ پاس ہوتے تھے, کس طریقے سے ہوتے تھے, آپ سب اسلام آباد کے صحافی بیٹھے ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے ان کی حکومت چل رہی تھی. تو ان ساری باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ آج جو شخص اپنے آپ کو ایک یہ شو کرتا ہے کہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جس سے میں نے ٹارگیٹ کیا ہوا کو بہت بڑا کمال کر رہا ہوں, تو وہ شخص جس نے اپنا 3.5 سال اقتدار, اس وقت ان کی وہ ڈیموکریٹک سوچ کہاں گئی تھی؟ اس وقت ان کو یہ جنون کیوں نہیں آ رہا تھا کہ جی میں جس اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہوں کیا یہ جائز اقتدار ہے, کیا میرے پاس نمبرز ہیں, کیا میں سینٹ کی وہ سیٹیں جیت سکتا تھا جو جس طرح میں جیتی. جس طریقے سے اس وقت سینٹ کے چیئرمین جو تھے, جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر شاہ صاحب, انہوں نے 7 ووٹ جو ہے وہ رد کر دیے تھے پیپلز پارٹی کے, اور باقی جس طریقے سے کیا وہ چیزیں جائز تھی؟ کیا جس طریقے سے بجٹ پاس ہونا اور ایک ان کا بل پاس ہونا, کیا اس وقت ان کو انقلاب اور جمہوریت اور اخلاقیات یاد کیوں نہیں آئیں؟ مطلب وہ ہماری سب کی میموری سے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اور پھر جب ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو جنرل باجوہ کو یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت یہ سارے جتنے بھی آج انقلابی لوگ ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ جو آج انقلاب کی بات کرتے ہیں یا آج اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, وہ اس وقت ان کی اخلاقیات کی باتیں یا انقلاب کی باتیں کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ ہماری میموری ہم نے کیوں ڈیلیٹ کر دی؟ اتنی پرانی میموری نہیں ہے, کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے, کوئی ڈیکیڈز کی بات نہیں ہے. ہم 3-4 سال پرانی بات کریں, 3-4 سال کی وہ پرانے سارے کلپس جو ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے یوٹیوب پہ, گوگل پہ, ہر جگہ پہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ کا طرز اقتدار کیا تھا. آخر تک آپ نے جو ہے جس ادارے کی مدد سے آپ اقتدار میں آئے, اور جب اس ادارے کو آپ نے کہا کہ میری مدد کریں, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تھک گئے آپ کی مدد کر کے, ہم تھک گئے آپ کی نااہلیت کو چلا کر. تو کہا کہ جی, انہوں نے کہا اس ادارے نے جب بولا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے تو بولا جی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, آپ میری مدد کریں. تو یہ ساری باتیں مطلب کیا ہم سب یہ بھول گئے آج اپنے آپ کو جی کہ سب سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ٹی وی کی اسکرینوں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں جی دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بہت بڑا ہم نے کوئی محاذ کھولا ہوا ہے. وہ بھائی آپ کا محاذ اگر کوئی کسی اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا تو آپ کا محاذ آج سے 3.5-4 سال پہلے ہوتا. اگر آپ 3.5-4 سال پہلے یہ باتیں کرتے تو ہم مانتے کہ ٹھیک ہے یار آپ حکومت میں بھی بیٹھے اور آپ نے کوئی بہت بڑا ٹکراؤ کیا. ابھی تو آپ کا محاذ صرف اور صرف اس شخص کی رہائی کے لیے, اقتدار کے حصول کے لیے. آپ کی کوئی اصولی, کوئی لاجیکل, کوئی آئیڈیالوجیکل آپ کی جنگ ہے ہی نہیں. آپ کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہے. آپ نے کبھی بھی عام آدمی کے لیے بات ہی نہیں کی. کبھی عام آدمی کے لیے آپ کبھی روڈوں پہ نہیں نکلے, کبھی عام آدمی کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلے. آپ کے دور اقتدار میں جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی تاریخی وائلیشنز ہوتی تھیں, جس طریقے سے آپ کے دور میں ساہیوال کا واقعہ ہوا جس میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا, آپ فاتح خانی تک کرنے نہیں گئے, آپ نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے فاتح خانی کی. جس طریقے سے بلوچستان میں سریاب روڈ پہ جس طریقے سے بے ایمانہ جو دہشت گردی ہوئی, وہاں کے لوگ آپ کو پکارتے رہے کہ یار تم میرے سربراہ ہو, تم اپنے آپ کو بہت بڑا ایک بات کرتے ہو کہ جی میں ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ہوں, کم از کم ہمارے جنازے دیکھنے آؤ. آپ ان کے جنازوں تک نہیں گئے. آپ کی تو غرور اور تکبر کی جو انتہا تھی وہ آسمان کے عروج پہ تھی کہ نہ آپ کسی کے جنازے پہ جانے کے تیار تھے, نہ جن لوگوں کو بے ایمانہ قتل ساہیوال میں جو لوگ معصوم بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا اس پہ بھی آپ نے جو ہے کوشش کی کہ کیسز کو رفع دفع. آپ کے دور میں جس طریقے سے آپ کی چوائسز پہ صحافیوں کو جو ہے وہ چینل سے جو ہے وہ نکالا جاتا تھا, جرنلسٹ کو, آپ کے اینکرز کو ٹی وی چینلز پہ آپ کی خواہش پہ کہ جی اس نے میرے خلاف سوال کیوں کیا. جس طریقے سے آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو آپ کے خلاف بیان دینے پہ گرفتار کیے. ٹاک شوز میں جو شخص پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن صبح کو ان کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور نیب ان کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی تھی. آپ کے دور میں جس طریقے سے آج آپ بات کریں اخلاقیات کی اور سب کی, ہمیں بالکل رحم ہے, ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو نہ ہو, آپ کو بھی انصاف ملے. لیکن آپ نے جس طریقے سے چن کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو جیل بھجوایا اور وبانگ دول بجایا, آپ کے لوگ آ کے ٹی وی چینل پہ آپ کے وزراء کہتے تھے 4 دن کے بعد فلانے کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے گی, 1 ہفتے کے بعد فلانا جیل میں چلا جائے گا.
تو آپ نے جس طریقے سے اداروں کو اپنی پسند اور ناپسند کے لیے اپنے مقاصد کے استعمال کیا، جس طریقے سے نیب کو آپ نے اپنی انگلیوں پہ نچا کے، جس طریقے سے اس وقت جاوید اقبال صاحب کی نیب میں آپ نے جس طریقے سے اپنے پولیٹیکل مخالفین کو چن چن کے ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کی، ان کے میڈیا ٹرائلز کرائے، ان کو گرفتار کروایا، کیا یہ سب چیزیں سب آدمی بھول جائیں؟ کیا آپ کے دور میں 87 لوگوں کو ہیروئن کے کیسز میں گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے دور میں محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو، جو کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل میں عید کی رات کو ایڈمٹ تھی، ان کو جس طریقے سے آپ نے گھسیٹ کے مین ہینڈل کر کے جس طریقے سے آپ نے ان کو اڈیالہ جیل بھیجا، تو کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ آپ کی عید کی رات کو آپ یہ کرنا پڑا؟ کیا وہ جیل سے بھاگی جا رہی تھی؟ کیا آپ کی وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی؟ پھر عید کی رات کو آپ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے کہ آپ نے ان کو ہاسپٹل سے جیل بھجوایا عید کی رات کو، جس طریقے سے مین ہینڈل کے کسی کی بہن کو؟ اگر آج آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو دل سے ہمیں بھی دکھ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے کسی فیملی کے ساتھ، کسی کے بھی خاتون کے ساتھ نہ ہو۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اور خواتین کے لیے خصوصی رویہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جس طریقے سے کسی اور ایک سیاستدان کی، ایک پریزیڈنٹ کی بہن کو جس طریقے سے آپ نے مس ہینڈل کیا، کیا یہ جائز تھی چیزیں تھیں؟ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آج کمپیریزن کر رہے ہیں اس دوروں سے؟ آپ کا دور ایک بدترین دور تھا، آپ کا دور ایک بدترین، ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر کے طور پہ آپ تھے۔ آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا کہ جی میں ان سیاستدانوں کے جیل میں سے اے سی اتار دوں گا، ان کے جیل میں ایک سہولت نکال دوں گا، ان سے بستریں چھین لوں گا، ان کو زمین پہ سونا پڑے گا، ان سے میں پنکھے چھین لوں گا۔ آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کے یہ باتیں کی۔ اس کے برعکس میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بیرون ملک گئے، اور بلاول بھٹو صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے، آپ پرائم منسٹر تھے، جب وہاں پہ آپ کے لیے سوال ہوا، آپ کے لیے بارے میں سوال کیا گیا کہ یو آر کالنگ ہم ایز اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، تب آپ نے کہا کہ جو بھی میں، چیئرمین صاحب نے کہا کہ جو بھی میری بات چیت ہے میرے پرائم منسٹر کے لیے وہ میں اپنے ملک میں کروں گا، کسی اور ملک میں بیٹھ کے میں اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات غلط نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے میچورٹی۔ آپ کی ایج دیکھ لیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایج دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے میچورٹی کہ کس طریقے سے بیٹھ کے انہوں نے اس ملک میں، بیرون ملک میں بیٹھ کے آپ کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر۔ اس ملک میں انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر، یہ میرے وزیر اعظم عمران خان۔ یہ ہونی چاہیے سیاستدان کی سوچ کہ اگر اپنی لڑائی ہے تو اپنے ملک میں ہونی چاہیے، اپنے علاقوں میں ہونی چاہیے، باہر جا کے اپنے ملکوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کے کون سے کونے میں نہیں بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کی کون سے ملک کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ملک کو بدنام کرنے کی سازش نہیں کر رہے؟ آپ دنیا کے کون سے لابیسٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے وطن کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے؟ آپ کے لیے، آپ کے حق میں جوڈیشل